السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو شخص دو ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہو۔ ٹھنڈے وقت سے مراد یہاں پر دو نماز، نماز فجر اور نماز عصر، ان نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ فجر کا اہتمام کرنا، فجر کی پابندی کرنا، یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو بس شروعات اسی سے کریں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں: دو نمازیں منافقوں پر بھاری پڑتی ہیں، عشاء اور فجر، کیونکہ ان دونوں اوقات میں اندھیرا ہوتا ہے، بقیہ نمازوں میں اجالا ہوتا ہے، تو لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب اندھیرا رہتا ہے تو منافق ان دو نمازوں میں غیر حاضر ہوتے تھے۔ یہ عہد نبوت کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو مطلب ایمان زندہ ہے۔ اگر ہمارے یہاں فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا گیا جو سوتا رہا اور فجر نہیں پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یعنی جو آدمی فجر چھوڑ کر کے سوتا ہے اور دن نکل آتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں حاضری بھی لی۔ پوچھا: الشاہد فلان، ابو داؤد کی روایت، کیا فلاں آدمی حاضر ہے؟ فجر کی نماز میں حاضری لی۔ پوچھا: فلاں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ کون آدمی؟ جو فجر کی نماز پڑھے۔ یہاں آدمی شیطان کے شر سے اور بھوت جن اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ تعویذ گھنٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ تعویذ گھنٹا کیا ہے؟ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اسے تعویذ گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں نماز کی پابندی نہیں، فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہے، اور جن و شیاطین کا جب ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم تعویذ گھنٹے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں فجر کی نماز کی پابندی ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے کیا سیکورٹی ہے، ہمارے تحفظ کا سامان ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، مخلوق کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اٹھتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں اٹھتے ہیں؟ کام کے لیے جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کام کے لیے جانا ہے، بزنس کے لیے جانا ہے۔ مگر اللہ کے بندے صبح اٹھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں۔
صبح کا وقت ہو گیا ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں کس کے لیے؟ خالق کے لیے، اللہ کے لیے، پیدا کرنے والے کے لیے۔ اور بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے، مخلوق کے لیے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا چاہیے جو اپنے خالق کو بھول جائیں، بلکہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ان دو نمازوں کی پابندی جماعت سے کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی ہے۔ مسلم کی روایت۔ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، کیا فضیلت ہے؟ گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے۔ جبکہ عشاء کے بعد وہ جا کے کھانا کھائے گا، کچھ جاگے گا، پڑھے گا، لکھے گا، بات چیت کرے گا، بال ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، سوئے گا 11-12 بجے، پھر اٹھے گا صبح 5 بجے 4 بجے جب اس کا وقت ہوتا ہے فجر کا۔ وہ اپنا کام کیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، سویا، آرام کیا ہے، لیکن کیا ثواب مل رہا ہے؟ کیا مقام ہے؟ تہجد، پوری رات تہجد پڑھا ہے۔ فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے تم چاند دیکھ رہے ہو، چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں، چاند رات میں ہم دیکھیں تو ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جیسے اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے ہی تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے، اپنے رب کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن کب دیکھیں گے؟ جنت کب پائیں گے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 نمازوں کی خاص پابندی کرو، فجر کی نماز، عصر کی نماز۔ فجر کی نماز کی حفاظت کرو، فجر کی نماز کی پابندی کرو، نتیجہ یہ نکلے گا، فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تم اپنے رب کو جنت میں اپنی نگاہوں سے دیکھو گے۔ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، لیکن فجر کی نماز میں ان کے ہاں غیر حاضری پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں عزت چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے تو شیطان کے شر سے بچا رہے گا۔ کیا دلیل ہے؟ جب آدمی رات میں سوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آدمی رات میں سوتا ہے، شیطان انسان کی سر پر 3 گرہ لگاتا ہے، اس کی کھوپڑی پر، اس کے دماغ پر شیطان 3 گانٹھ مارتا ہے۔ کب؟ جب انسان سوتا ہے۔ جیسے اس کی نیند فجر کے وقت کھلی، اٹھا، اللہ کا نام لیا، یعنی بیدار ہونے کی دعا پڑھا، ذکر کیا، تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ کتنی گرہ ماری تھی؟ 3 گانٹھ مارا تھا۔ 1 گانٹھ کب کھلتی ہے؟ اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ فجر کی نماز کی جب پابندی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وضو نہیں بناتا ہے، نہیں بیدار ہوتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ شیطان نے 3 گرہ لگائی، وہ تینوں گرہ کیا باقی ہے؟ ہم اندازہ لگائیں کتنی گرہیں ہمارے اوپر باقی ہیں۔ پھر کہیں شیطان کا اٹیک ہوگا، جن کا اٹیک ہوگا، کہیں آدمی خواب میں ڈرے گا، کہیں بے برکتی کا شکار ہوگا، مندی کا شکار ہوگا، پریشانی کا شکار ہوگا، بچے باغی اور نافرمان ہوں گے۔ یہ سبب ہے
گھروں میں نا اتفاقی، اختلاف، انتشار، بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے یہاں نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں ہے۔ گھر میں اگر سارے لوگ نمازی ہوں، واقعی معنوں میں گھروں میں خیر و برکت ہوگی، اور اگر ایک آدمی بھی نماز کا چھوڑنے والا پایا گیا گھر میں تو پھر اس سے بے برکتی پائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔